ریکارڈ کر لینا کیونکہ میرے پاس السلام علیکم جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو توحید اور رسالت دو عقیدے پڑھائے گئے تھے، لیکن توحید اور رسالت میں کچھ ایسے عقیدے ہیں جن کا جاننا بے حد ضروری ہے، ان کو بھی میں پڑھا دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کے ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا عقیدہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہی متعلق تقدیس ذات و صفات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جسم سے اور اعضائے جسم یعنی پارٹس آف باڈی جیسے ہاتھ، پاؤں، چہرہ، پنڈلیاں، انگلیاں وغیرہ، اسی طریقے سے اعضائے جسم اور لوازم جسم۔ لوازم جسم کہتے ہیں، اعضائے جسم تو کہتے ہیں پارٹس آف باڈی کو، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ناک ہے، کان ہے، چہرہ ہے اور پنڈلیاں ہیں، یہ اعضائے جسم کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعضائے جسم سے بھی پاک ہے، اور لوازم جسم یعنی کھانے پینے، اترنے چڑھنے اور دوڑنے وغیرہ، یہ جو ہے لوازم جسم کہلاتے، اس سے بھی پاک ہے۔ اب جہاں پر قرآن و حدیث میں اللہ کی طرف اعضائے جسم یا مخلوق کی صفات کی نسبت ہے، وہاں ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کی تعبیرات ہیں، اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے۔ لہذا بعض جیسے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ جماعت والوں کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جو اتحاد ہے اور اقتا کے ساتھ رہ رہے ان کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے، ظاہری معنی مراد نہیں، بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت مراد ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی وہ صفات متشابہات میں سے، متشابہات ان آیتوں کو کہتے ہیں کہ ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہمیں اس پر یقین لانا ہے۔ جیسے حروف مقطعات، اس کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہاں جو بھی چیز ہے ہم اس کو اللہ کی طرف سے اس پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے الف لام میم ہے، قاف ہے، یاسین ہے۔ اگرچہ علماء نے اس کے معنی اور اس کی تفسیریں کی ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے، ہر عالم نے اپنی علمی جد و جہد کرنے کے بعد اپنے قلم کی نوک یہ کہہ کر توڑ دی کہ واللہ اعلم بمرادی، کہ یہ ان حروف مقطعات سے کیا مراد ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال قرآن اور حدیث میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے اعضائے جسم کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ آسمان سے ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر اتر آتا ہے، اب اس حدیث میں لوازم جسم کو بیان کیا گیا ہے، اترنا، چڑھنا، چلنا پھرنا، تو یہ کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد ظاہری معنی نہیں ہے، اترنے کے وہ معنی نہیں، بلکہ یہ جو ہے اس سے خاص اللہ کی صفت مل رہی ہے، یعنی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ بہرحال تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آیتیں یا وہ احادیثیں جس میں اللہ کے لیے اعضائے جسم یا لوازم جسم کا ذکر ملتا ہے، وہ اس سے ظاہری معنی بالکل مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفت کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ متشابہات میں سے، اور متشابہات کسے کہتے ہیں؟ متشابہات کے معنی ان کی حقیقت اللہ اور مراد، اس کی حقیقت، اس کی مراد، اس کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اسے متشابہات کہتے ہیں۔ جیسے ید اللہ میں نے بتا دیا دونوں کے، یہ ید اللہ یعنی یہ حدیث ہے کہ اللہ کا ہاتھ یعنی مدد جماعت کے ساتھ ہے، یونٹی کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر اتر آتا ہے، اس سے مراد یہ ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہ تقدیس ذات کا ایک عقیدہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طریقے سے شرک کا، کیونکہ توحید کے بالکل اپوزٹ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ تو ہے، شرک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو یا اللہ کے برابر کسی کو سمجھیں، اللہ کے مقابل کسی کو جانیں،
لیکن شرک بس اسی پر ڈپینڈ نہیں ہے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اپنی ذات اور صفات کے لیے مخصوص فرمائی ہیں اور بندوں کے لیے بندگی کی علامتیں قرار دی ہیں، انہیں غیروں کے لیے بجا لایا جائے یا انہیں غیروں کے لیے سمجھا جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں سے یہ کہ اللہ رازق ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، اللہ نفع و نقصان کا مالک ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے. یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور کوئی بندہ ان صفتوں کو کسی بندوں کی علامتیں قرار دے کہ بڑے پیر صاحب جو ہے اولاد دے دیتے ہیں، یا کیا ہے مدار صاحب جو ہے حاجتوں کو پوری کر دیتے ہیں، یا بڑے پیر صاحب جو ہے مرادوں کو پوری کر دیتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے. بہرحال شرک کی کئی صورتیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کہتے ہیں، گاڈ خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے آتش پرست جنہیں مجوسی کہتے ہیں، وہ بھی 2 یا 3 خدا کو مانتے ہیں. اسی طرح دوسری ہے کسی بھی بندے کے لیے ان غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ماننا جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ صراحت ہے کہ اللہ کے تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. مثلا قیامت کب آئے گی یہ نہیں جانتا، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ عقیدہ کسی بندے کے بارے میں رکھنا کہ ان کو معلوم ہے کہ کب کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے. شرک کی تیسری قسم ہے کسی بندے میں تصرف و قدرت کو اللہ کی عطا سمجھے، یعنی یہ مانے کہ وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے کا پابند نہیں ہے، یعنی وہ بغیر اللہ کی مرضی اور ارادے کے کسی کو بھی شاپ دے سکتا ہے، کسی کو بھی نفع دے سکتا ہے، کسی کو بھی نقصان دے سکتا ہے. اسی طرح رکوع سجدے وغیرہ جیسے کام کسی مخلوق کے لیے عبادت کے طور پر نہیں بلکہ صرف تعظیم کے طور پر کرنا، اس کو بھی فسقیہ شرک کہا ہے. فسقیہ شرک کہتے ہیں. پھر شرک کرنے میں جو ہے نبی ولی جن شیطان وغیرہ سب برابر ہے، جس سے بھی یہ معاملہ کیا جائے گا شرک ہوگا اور کرنے والا مشرک کہلائے گا. یہ آپ نے سمجھ لیا. اسی طریقے سے نبوت و رسالت کے بارے میں عقیدہ پڑھا تھا، تو اس میں ایک چیز میں نے بتائی تھی کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے. ان کی تفصیلات ان کے نام تو نہیں معلوم، لیکن یہ تعداد حدیث میں ذکر کی گئی ہے. مشکات میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 انبیاء، اور ان میں سے رسولوں کی تعداد 315 ہے، جو ایک بڑی تعداد ہے. لہذا رسول اور نبیوں کی تعداد آپ کو پتہ لگ گئی. تو انبیاءوں کے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ حقیقت نبوت کیا ہے؟ نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، معصوم عن الخطا ہو، اور اس کی اتباع اور پیروی فرض ہو، یعنی وہ انسان جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہو، اور اس کی تابعداری کرنا فرض ہو. ان صفات یہ جو ہے اسے نبی کہتے ہیں. لہذا ان صفات کو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور انسان کے لیے ثابت کرنا، اگرچہ اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، کفر ہے. یعنی کہ اس سے یہ سمجھ لیے کیا کوئی بندہ اپنی عبادت سے جد و جہد سے کوشش سے نبی بن سکتا ہے؟ تو جواب یہ کہ نہیں. یہ نبوت ایک خدائی عطیہ ہے، ایک خدائی تحفہ ہے. یہ جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجے گا وہی نبی ہو سکتا ہے. کوئی دوسرا انسان اپنی کوشش سے اور بہت زیادہ عبادت اور چلے اور ذکر اور وظیفوں سے نبی نہیں بن سکتا. لہذا نبی کی تعریف کیا ہوئی؟ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی بھیجے اور وہ معصوم عن الخطا ہو
اور اس کی اتباع اور پیروی فرض ہو، یعنی وہ انسان جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو اور صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہو اور اس کی تابعداری کرنا فرض ہو۔ لہذا ان تین چیزوں کو، یعنی کہ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کو، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہونے، اور اس کی اتباع اور اس کو تابعداری کو فرض سمجھنا کسی اور انسان کے لیے، تو یہ کفر ہے۔ جو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہو، یا جس کے نبی ہونے کی صراحت نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، لیکن کوئی بندہ ایسے بندے کو کیا ہے اس کی اتباع کو ضروری قرار دے، اور یا اس کو کیا ہے معصوم عن الخطا سمجھے، اور اس کے بارے میں یہ سوچے کہ اس کو اللہ نے بھیجا ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ بہرحال نبی ہمیشہ مرد ہوئے ہیں، عورت نبی نہیں بن سکتی، اور جنات کے لیے بھی انسان ہی میں سے نبی ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نبوت جو ہے انسانوں میں رہی ہے، ناری مخلوق میں نبی نہیں تھے، نوری مخلوق میں نبی نہیں تھے، صرف خاکی مخلوق میں نبی آئے، اور وہ بھی مرد آئے، عورت نبی نہیں بن سکتی۔ اور جنات کے لیے بھی انسان ہی نبی ہوتے ہیں، چنانچہ ہمارے نبی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنوں انسانوں کے نبی ہیں۔ تو نبوت جو ہے ایک وہابی چیز ہے، وہابی یعنی عطائی چیز ہے، اللہ کی عطا ہے، گفٹ ہے، گاڈ گفٹ ہے، جو اللہ کے عطا کرنے اور دینے سے ہی ہوتی ہے۔ اپنی محنت اور ریاضت عبادت کر کے کوئی شخص نہ نبی بن سکتا ہے اور نہ نبی کے مرتبے اور مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ نبوت کی حقیقت۔ نبوت، صداقت نبوت کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے سارے برحق اور سچے ہیں، اسے صداقت نبوت کہتے ہیں۔ دوام نبوت کیا ہے؟ انبیاء اکرام وفات کے بعد بھی اپنی مبارک قبروں میں اسی طرح حقیقتاً نبی اور رسول ہیں جس طرح وفات سے پہلے ظاہری زندگی میں نبی اور رسول تھے۔ البتہ اب باقی تمام انبیاء کی شریعت چونکہ منسوخ ہو چکی ہے، اور قیامت تک کے لیے نجات کا مدار صرف اور صرف پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے۔ نبی علیہ السلام کی نیند کی حالت میں انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا، اس لیے ان مبارک ہستیوں کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہے، اور نیند کے باوجود انبیاء علیہ السلام کا وضو بھی باقی رہتا تھا۔ جب یہ سمجھ لیا تو اب آئیے گا کہ توہین رسالت۔ آئے دن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے نبی کی توہین کی، فلاں نے نبی کی توہین کی، اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ اس کو توہین رسالت کو سمجھنے سے پہلے عظمت انبیاء سمجھیے گا، نبیوں کی عظمت اور مقام کیا ہے۔ کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ رتبہ اور مقام حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں سے بعض سے افضل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے اعلیٰ و افضل ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار اور امام ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام۔ جب اتنی سمجھ لیا تو اب یہ سمجھیے گا کہ ہر نبی اپنے زمانے میں شریعت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور ہر نبی کو نبوت کے سارے علوم دیے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلوں کے اور بعد کے، اولین کے اور آخرین کے نبی ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کے اور تمام مخلوق سے زیادہ علم عطا کیے گئے۔ اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب توہین رسالت کو سمجھیے گا اور توہین علم نبوت کا حکم سمجھیے گا کہ توہین رسالت انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی اور بے ادبی کرنا، یا گستاخی اور بے ادبی کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
صرف اتنی سی فضیلت کا قائل ہونا جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے، یہ کفر ہے اور بے دینی کی بات ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اللہ کے رسول تو میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے کہ ایک چھوٹے بھائی کے نزدیک بڑے بھائی کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول کی شان میں بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اور یہ بے دینی اور کفر کا ذریعہ بنے گی، اور یہ بھی توہین ہے۔ اسی طریقے سے علم نبوت کا توہین، علم نبوت کی توہین، کہ فلاں شخص کا علم، یہ کہنا کہ فلاں شخص کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، تو یہ علوم نبوت کی توہین ہے، کیونکہ میں نے کیا بتایا تھا کہ نبیوں کو سب سے زیادہ علم دیا گیا، اور چونکہ ہمارے نبی اولین اور آخرین کے نبی ہیں، اس لیے آپ کے پاس جو علم تھا وہ اولین کا، آخرین کا اور تمام مخلوقات سے زیادہ علم تھا۔ لہذا کسی کو، کسی عالم کو یا کسی اور کو یہ سمجھنا کہ ان کے پاس اللہ کے رسول سے زیادہ علم ہے، یہ توہین علم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت میں نے بتایا تھا کہ آپ پیارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لہذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ آخری نبی تھے، اور آپ کے بعد عالم دنیا میں کسی بھی قسم کی نئی نبوت جاری ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہیں۔ صحابہ کسے کہتے ہیں اور صحابیت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لائے، اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، وہ صحابہ کہلاتے ہیں، اور مرد عورتیں صحابیات کہلاتی ہیں۔ صحابہ بھی جمع ہے صحابی کی، اور صحابیات جمع ہے صحابیہ کی، تو صحابہ صحابی کی جمع ہے۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ بہت سارے ہیں، ان کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں، لیکن تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد حضور کے صحابہ کا مرتبہ ہے۔ تمام صحابہ اکرام کا ایمان مکمل تھا، وہ کامل ایمان والے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور اعلیٰ درجے کے ولی تھے۔ تمام صحابہ میں 4 حضرات سب سے زیادہ افضل ہیں، یعنی کہ تب تمام صحابی مرتبے میں برابر ہیں یا کم زیادہ، تو اس کو سمجھیں کہ صحابہ کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابہ باقی امت کے لوگوں سے افضل ہیں۔ صحابہ میں سب سے افضل صحابی کون ہیں؟ تو سمجھنے چاہیے کہ تمام صحابہ میں 4 صحابی سب سے افضل ہیں۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تمام امت سے افضل ہے۔ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر کے علاوہ تمام امت سے افضل ہے۔ تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد تمام امت سے افضل ہے۔ چوتھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام امت سے افضل ہے۔ یہی چاروں بزرگ حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ اب خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے میں جو شخص آپ کا قائم مقام ہو اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے، تمام مسلمانوں کی رائے سے
تمام مسلمانوں کے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بنائے گئے، اس لیے ان کو خلیفہ اول بھی کہتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ ان چاروں کو خلفائے اربعہ یا خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ میں سے 4 صحابہ ہو گئے، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ ان صحابی کو کہتے ہیں جن کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر ان کے جنتی ہونے کے بارے میں بتایا ہو، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اور وہ کتنے ہیں؟ عشرے کے معنی 10 کے آتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے، تو عشرہ مبشرہ کے معنی ہوں گے وہ 10 صحابی جن کو دنیا میں رہتے ہوئے پیارے آقا نے نام لے لے کر جنتی ہونے کے بارے میں کہا۔ وہ 10 صحابہ اکرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی، انہیں کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ ان عشرہ مبشرہ میں تو 4 تو یہی خلفائے اربعہ خلفائے راشدین ہیں، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ تو 4 تو ہیں ہی۔ ان کے علاوہ 6 اور ہیں جو آپ کو یاد کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو عشرہ مبشرہ یاد ہو جائیں گے۔ تو 4 تو خلفائے راشدین ہیں، 6 حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طریقے سے یہ 6 ہو گئے جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بدری صحابہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد مہاجرین صحابہ، پھر اس کے بعد بدری صحابہ۔ مہاجرین صحابہ وہ کہلاتے ہیں جنہوں نے اپنے دین کے خاطر اپنے وطن کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر کوئی ملک حبشہ چلا گیا، نبی کے اجازت سے کوئی مدینہ آ گیا، انہیں مہاجرین کہتے ہیں۔ پھر مہاجرین کے بعد ہے بدری صحابہ۔ بدری صحابہ وہ صحابی کہلاتے ہیں جو اسلام کی پہلی لڑائی جنگ بدر میں تھے، اور وہ کتنے تھے؟ 313 تھے۔ تو یہ مرتبہ ہے صحاباؤں کا۔ لہذا یہ پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم ہمیں صحابہ اکرام کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ اگر درمیان میں صحابہ اکرام کا واسطہ نہ ہوتا تو ہم کو نہ قرآن کریم کا علم ہوتا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا علم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرمایا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، قرآن میں ہے، سورہ بینہ یعنی 30ویں پارے میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ والی سورت ہے جس کو سورہ بینہ کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 8 میں ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ہم صحابہ کا نام جب بھی لیتے تو کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ، یہ گولڈ میڈل صحابہ اکرام کو دیا ہے، اپنی رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہنا جائز نہیں۔ جو صحابہ پر تنقید کرے اور ان کی شان میں گستاخی کرے وہ بڑا گناہگار ہے اور فاسق ہے۔ مزید یہ ہے کہ لوگ باگ یہ سمجھتے نہیں ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے، لیکن لوگ ان کو بغض یزید میں بغض معاویہ کا کردار نبھاتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا نعوذ باللہ وہ برا سمجھتے ہیں، حالانکہ یزید ان کے بیٹے تھے، لیکن کسی کے بیٹے کے غلط ہو جانے کی وجہ سے باپ کا غلط ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ اور اس قدر عقیدے میں اس قدر فساد ہے، کوئی اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے
معاویہ نام کے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں. کیوں جو لوگ علم جانتے ہیں، جو دین سے وابستگی رکھتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ معاویہ کا نام رکھا جا سکتا ہے، کہ حضرت معاویہ ایک صحابی تھے، نام رکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بڑا طبقہ جو دین سے دور ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے جو ہے حضرت معاویہ کا نام رکھ لیا تو معاویہ تو گویا غلط تھے، جیسا کہ شیعہ غلط سمجھتے ہیں. ایسی کچھ سنی جو دین سے دور ہے وہ بھی غلط سمجھنے لگتے ہیں. بہرحال صحابہ اکرام کی ذرا سی بھی گستاخی کرنا یا ان کو مطلب کہ جھوٹا کہنا یا ان کی تھوڑی سی گستاخی کرنا، یہ جو ہے بڑی بے ادبی ہے، بڑا گناہ ہے، اور یہ فسق کا کام ہے. اور صحابیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو تو بالکل صاف طور پہ ان کی صحابیت کا جو صدیقیت کا پر جو مہر لگی ہے وہ سورہ توبہ آیت نمبر 40، وہ آیت ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیہ. ہجرت کے موقع پر یہ نازل ہوئی. صحابیوں میں صرف ایک صحابی کا نام قرآن کریم میں زید بن حارثہ، جن کو اللہ کے رسول نے اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا، اس وضاحت کے ساتھ صرف زید بن حارثہ. لیکن صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا وہ واقعہ ذکر کیا ہے اللہ نے اشاروں میں، جو ہجرت کے موقع پر ہوا تھا، جو غار ثور میں حضرت ابو بکر نے جب کفار مکہ کو دیکھا تو اور کہا تھا اللہ کے رسول اب تو ان لوگوں نے دیکھ لیا، تو آپ نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جو آیت ہے لا تحزن ان اللہ معنا، یہ سورہ توبہ کی 40 آیت نمبر 40 میں ہے، جس کا یہ ترجمہ یہ ہے اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو ان کا کچھ نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کی مدد اس وقت بھی کی ہے جب ان کو کافروں نے ایسے وقت مکہ مکرمہ سے نکالا تھا جب وہ آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے. دونوں سے مراد اذ ہما فی الغار، مراد اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب وہ اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، چنانچہ ان پر اپنی طرف سے ہم نے سکون قلب نازل فرمایا. تو بہرحال صحابہ اکرام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے قرآن نے لفظ صاحب یعنی صحابی استعمال فرمایا. اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار جو کرے گا وہ کافر ہے، جیسے کہ شیعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کو صحابیت کا انکار کرتے ہیں تو وہ خود کافر ہے. بہرحال تو اس سے یہ پتہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کی طرف سے ان کو کیا ہے گولڈ میڈل دیا گیا تھا، لیکن ان کے درجے آپس میں کم زیادہ ہیں. پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق جو خلفائے راشدین ہیں یک بعد دیگر، پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ میں کون سے 10 وہ صحابی جن کو اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی. پھر تیسرے نمبر پہ اصحاب بدر، بدر میں 313 جو مسلمان شریک ہوئے تھے ان کو کیا ہے ان کا درجہ آتا ہے. پھر بیت رضوان، یہ بیت رضوان کیا ہے سیرت میں جب آپ پڑھیں گے تب بتاؤں گا اس کا. وہ یہ ہوا تھا کہ اس کو تھوڑا سا ہلکی سی جھلک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ پر عمرہ کرنے کے لیے پہنچے اور کافروں نے روک دیا اور حضرت عثمان غنی کو اللہ کے رسول نے مکہ میں بھیجا بات کرنے کے لیے، لیکن افواہ اڑ گئی کہ کافروں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. تو آپ نے ایک پیڑ کے نیچے صحابہ سے بیعت لی تھی، پرومس کیا تھا کہ ہم لوگ عثمان کا بدلہ لیں گے. اس پرومس میں اس بیعت میں جو صحابہ شریک تھے ان کا نمبر آتا ہے 4تھے نمبر پر. پھر 5ویں نمبر پر فتح مکہ کے وقت جو صحابی ساتھ میں تھے ان کا نمبر آتا ہے. 6ٹھے نمبر پر وہ صحابہ
جو مکہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آئے. اس طریقے سے صحابہ کے درمیان یہ ترتیب ہے. لیکن ایک بات یہ سمجھ لی جائے کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہے. محفوظ عن الخطا کیسے کہتے ہیں اور معصوم عن الخطا کیسے کہتے ہیں؟ معصوم عن الخطا کے معصوم عن الخطا تو نبی ہیں کہ نبیوں سے غلطی ہوتی ہی نہیں، اور انہیں کہتے ہیں معصوم عن الخطا. اور محفوظ عن الخطا ان کو کہتے ہیں جن سے غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور ان کی غلطی باقی نہیں رہی. یہ صحابہ اکرام ہے جن کو محفوظ عن الخطا کہتے ہیں. تو آپ سمجھ گئے صحابہ اکرام کی جماعت محفوظ عن الخطا ہے اور نبیوں کی جماعت اور نبیوں کا گروہ جو ہے معصوم عن الخطا ہے. جب آپ اتنا سمجھ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ صحابیت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے میں نے تمام چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دی. اب ایک چیز اور سمجھ لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. بقرہ آیت نمبر 154 میں جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے تو بدلے میں بطور انعام و اکرام کے اسے حیات اور زندگی نصیب ہوتی ہے. اور یہ حیات والا جو ہے اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات کے بعد نصیب ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، حدیث پاک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے، کیونکہ غزوہ خیبر کے موقع پر جس یہودن عورت نے آپ کو زہر دیا تھا وہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر محسوس فرماتے تھے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اس لیے آپ بھی شہید ہیں. دوسرا، شہید کو جو اعزاز زندگی مل رہا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے. اگر شہید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھتا تو پھر قتل ہوتا تو اسے یہ اعزاز کبھی بھی نہیں ملتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، قتل ہوا، پھر یہ اعزاز ملا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ اگر شہید زندہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بطریق اولا زندہ ہیں. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں. یعنی حیات برزخی جو ہے، جو برزخ کی جو زندگی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں زیادہ پاور اور طاقت اور قوت کے ساتھ رکھی ہے شہیدوں کے مقابلے. کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے شہید کا جسم مٹی نہیں کھاتی ہے، اس پر مٹی پر حرام کیا گیا ہے، اسی طریقے سے نبیوں کے جسم بھی مٹی پر حرام ہے، مٹی نہیں کھاتی. لیکن نبیوں کو کی حیات اسٹرانگ اور مضبوط کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک شہید کی بیوی عدت وفات کرنے کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں سے کسی کو نکاح جائز نہیں تھا. اور نہ ایک شہید کا مال وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہوتا. یہ دو چیزیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ نبیوں کی حیات زندگی اور برزخی زندگی شہیدوں کی برزخی زندگی سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے.
اچھا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ یہ جو ہے حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، مسند ابی یعلا ایک کتاب ہے حدیث کی، مسند ابی یعلا، اس میں یہ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو عقیدہ کیا نکلا؟ عقیدہ یہ نکلا کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی حیات کا یقین رکھنا ہے۔ تمام نبی اپنی مبارک قبروں میں اپنے دنیاوی جسموں کے ساتھ بتعلق روح بغیر مکلف ہونے اور بغیر لوازم دنیا کے زندہ ہیں۔ بغیر مکلف یعنی وہ شریعت کے ذمہ داری نماز روزہ ان پر نہیں ہے۔ بغیر لوازم جسم یعنی کھانا پینا وغیرہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ بغیر لوازم کے وہ دنیا بغیر لوازم دنیا کے وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور مختلف جہتوں کے اعتبار سے اس حیات کے مختلف نام ہیں۔ حیات دنیاوی بھی کہتے ہیں، حیات جسمانی بھی کہتے ہیں، حیات حسی ہے، حیات برزخی ہے، حیات روحانی ہے۔ اب سمجھیے گا، دنیا کی جو زندگی ہے اس کو حیات دنیاوی کہتے ہیں اور حیات جسمانی بھی کہتے ہیں۔ حیات دنیاوی اور حیات جسمانی، اور اس کو حیات حسی بھی کہتے ہیں۔ حس کہتے ہیں جو چیز محسوس ہو رہی ہو اس کو محسوس کیا ہے؟ حیات حسی کہتے ہیں۔ تو ہماری جو زندگی ہے، جس وقت ہم جو زندہ ہیں، اس کے تین نام ہیں: حیات زندگی اور حیات دنیاوی، حیات جسمانی اور حیات حسی۔ اب مرنے کے بعد جو عالم برزخ میں ہم جو پہنچتے ہیں اس زندگی کو حیات برزخی یا حیات روحانی کہتے ہیں۔ اتنا سمجھنے کے بعد پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اب یہ تھا کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام سنتے ہیں، جو ہم سلام پیش کرتے ہیں یا درود پڑھتے ہیں وہ کیا پیارے آقا سنتے ہیں یا فرشتے ان کے تک پہنچاتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں حدیث شعب الایمان کی ہے، وہ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس سے وہ جھگڑا بھی نمٹ گیا جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو شخص درود سے مجھ پر دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ میرے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ لہذا اس سے ایک غلط لوگوں کے درمیان جو عقیدہ ہے وہ اس کا بھی صفایا ہو جاتا ہے، وہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے۔ میلاد وغیرہ کے موقع پر خواتین اڑ جاتی ہیں اور کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرتی ہیں اور یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ پیارے آقا اب تشریف لائیں گے، حالانکہ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کے روز